میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون، میں نے عباس کو بے جان لب دریا دیکھا، مجرحی خلق میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا، مجرحی خلق میں ایک گٹری شاہدین پشت پہ لائے جس میں ایک گٹری شاہدین پشت پہ لائے جس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا جنازہ دیکھا، مجرحی خلق میں کہتی تھی زینب مستر کے خدا خیر کرے، کہتی تھی زینب مستر کے خدا خیر کرے، رات خواب میں اریا سرزارا دیکھا، مجرحی خلق میں ہے کیوں ہو نہ گئی کور کے ان آنکھوں نے، ہے کیوں کو نہ گئی کور کے ان آنکھوں نے، قید خانے میں سکینہ کا جنازہ دیکھا،
مجرئی خلق میں جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا مجرئی خلق میں صلوات صلوات پڑھو محمد والا بار دیگر صلوات محمد والا ہائے شام غریباں کی تڑپتی ہوئی شام ہائے شام غریباں کی تڑپتی ہوئی شام دوپہر میں رنگ اپنا بدلتی ہوئی شام سادات کے اس بخت پہ یہ ڈلتی ہوئی شام سادات کے اس بخت پہ ڈلتی ہوئی شام ہائے نارے سقیفہ میں سلگتی ہوئی شام لوٹا ہے اسی شام نے زہرا کا خزینہ لوٹا ہے اسی شام نے زہرا کا خزینہ اجڑی ہے اسی شام غریباں میں سکینہ کرب و بلا ویران تھی وہ ننھی سکینہ تقدیر بھی حیران تھی وہ ننھی سکینہ یا خاموشی یزدان تھی وہ ننھی سکینہ تسکین دل قرآن تھی وہ ننھی سکینہ کہتی تھی مجھے اجر رسالت یہ ملا ہے کہتی تھی مجھے اجر رسالت یہ ملا ہے کانوں سے لہو جاری ہے دامن بھی جلا ہے اے پاک چچا آئی ہے سکینہ یہ بتانے ان جلتے ہوئے خیموں کا سبھی حال سنانے چادر بھی چھنی ہے لٹ گئے زہرا کے خزانے کانوں کا لہو اور جلا کرتا دکھانے کس طرح مسلمانوں نے یہ در بھی ہیں اتارے ہائے تیری سکینہ کو تماچے بھی ہمارے بابا کو جوان لاشا اٹھاتے ہوئے دیکھا ہائے اماں کو بے شیر کو دفناتے ہوئے دیکھا ماں لیلا کو ہناخوں کی لگاتے ہوئے دیکھا ایک گٹھڑی میں قاسم کو بلاتے ہوئے دیکھا لوٹ آؤ بس ایک بار چچا کچھ نہ کہوں گی ہے تیری قسم مجھ کو میں پیاسی ہی رہوں اصغر کو چچا آپ نے تڑپتے نہیں دیکھا اصغر کو چچا آپ نے تڑپتے نہیں دیکھا بابا کو سکینہ سے بچھڑتے نہیں دیکھا گھوڑے سے میرا بابا اترتے نہیں دیکھا
ہائے شمر لین سینے پہ چڑھتے نہیں دیکھا، کہتے رہے بابا کہ میری آس کہاں ہے، کہتے رہے بابا کہ میری آس کہاں ہو، اب تھک گیا شبیر میرے عباس کہاں ہو۔ ہائے تیروں سے چھلنی تھا میرے بابا کا سینہ، ہائے تیروں سے چھلنی تھا میرے بابا کا سینہ، زخموں سے تھا پامال وہ عصمت کا نگینہ، خنجر کے تلے کہتا تھا پنجتن کا خزینہ، اکبر کے بنا خاک ہے اس دنیا میں جینا۔ بابا کی وہ سجدے میں چچا تشنا دہانی، چہرے پہ میرے درج ہے بابا کی کہانی۔ ملنے تمہیں آئی ہوں بابا یہ بتاؤ، ایک بار صدا دے کے سکینہ کو بلاؤ، زنداں کی کہانی پھر ایک بار سناؤ، پامال ہوئے سینے پہ ایک بار سلاؤ۔ وعدہ ہے سکینہ کہ ہر غم کو سہوں گی، پابند رسن ہو کے میں چپ چاپ چلوں گی۔ بابا ہر ایک غم کی اٹھائے گی سکینہ، روئے گی نہیں آنسو چھپا لے گی سکینہ، دادا کی ولایت کو بچا لے گی سکینہ، ہے وعدہ تیرے عابد کو سنبھالے گی سکینہ۔ جس سینے پہ سوتی تھی وہ کہاں پاؤں گی بابا، نیند آئی تو میں خاک پہ سو جاؤں گی بابا۔ کبھی شام غریباں نے اسے خوب رلایا، بازار میں دربار میں سکینہ کو پھرایا، زندان کی وحشت نے کئی بار ڈرایا، پھپھی کی طرح تیرا برم رکھ گئی سکینہ، لے جاؤ مجھے بابا اب تھک گئی سکینہ۔ سلوات۔ محمد وآل محمد صلوات۔ زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا۔ زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا۔ جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، ہائے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، اب آئے ہو بابا۔ بابا گرانا ہی تھا خالق کی رضا سے، اس وقت نہ آئے جب خاک پہ دم توڑا تھا میرا اکبر، ہائے جب خاک پہ دم توڑا تھا میرا اکبر، اب آئے ہو بابا۔ کٹ کٹ کے گرے نہر پہ بازوئے عباس،
کوئی نہ تھا پاس، اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور، ہائے اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور۔ اب آئے ہو بابا، جب فرش زمین بام فلک لرزاں بجاں تھے، اس وقت کہاں تھے؟ جب فرش زمین بام فلک لرزاں بجاں تھے، اس وقت کہاں تھے؟ ارے جب آپ کے چلوں میں تھا خون علی اصغر، ہائے جب باپ کے چلوں میں تھا خون علی اصغر، اب آئے ہو بابا، جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی، حسرت کو صدا دی۔ جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی، حضرت کو صدا دی۔ سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، ہائے سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، اب آئے ہو بابا، جب لوگ بچا لے گئے لاشیں شہداء کے، حق اپنا جتا کے، بس ایک تن شبیر تھا پامالی کی زد پر، ہائے بس ایک تن شبیر تھا پامالی کی زد پر، اب آئے ہو بابا، جب بالی سکینہ کے گوہر چھینے گئے تھے، ارے لگتے تھے تماچے، حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانوئے مزتر، ہائے حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانوئے مزتر، اب آئے ہو بابا، جب شام کے قزاق ہمیں لوٹ رہے تھے، خیموں کو جلا کے آپ آگے ہوتے تو نہ چھنتی میری چادر، ہائے آپ آگے ہوتے تو نہ چھنتی میری چادر، اب آئے ہو بابا،
اب رات کے مہمان ہے پھر قید سلاسل، اب آنے سے حاصل بازار میں ہم صبح کو جائیں گے کھلے سر، ہائے بازار میں ہم صبح کو جائیں گے کھلے سر، اب آئے ہو بابا زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا۔ صلوات بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا، سلام ان پہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے، سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، مسافرت نے جسے بے بسی یہ دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی، کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل چکے بی بی، پہاڑ رات بری دیر ہے سویرے میں، کہاں ہو شام-غریباں کے گھپ اندھیرے میں، زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھیں اب کہاں بی بی، نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کدھر ڈھونڈیں، تمہارا چاند
کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے گود بھی اجڑی۔ سلام محسن اسلام خستہ تن لاشو، سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشو، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ صلوات۔ Now I would like to invite Maulana, the member. سورة الفاتحة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. قال اللہ تعالی وقولہ الحق وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. The lights are off because the sun has set on Ashura. And if we ask the sun, what did it see on this day? The sun has seen many days. But what did you witness on this day? It's unable to say it. There is fear, there is shame. When Imam Hussein was killed, the first thing that the soldiers did was to raid the tents of Imam Hussein. The army was waiting for Imam Hussein to die so that they can raid the tents and steal whatever they want from the property of Fatima. As they came in the tents, they were snatching away everything that was of value, and even things that were of no value. They snatched
the properties, whatever boxes, whatever things that Ahlul Bayt had. The ladies did not resist giving those things up. They just wanted them to leave the tents. But they were not happy with that. So many people came in the tents, one after another. The army was not small and the tents were few. There were 7 tents for Ahlul Bayt. And in those 7 tents, the army poured in. So many people came inside that there was no room for anyone inside the tents. They pushed the ladies around. And they were snatching everything they had. And when they couldn't find anything, they took the chadar from their heads. And when that was finished, when that was done, Umar ibn Saad gave 3 orders. He gave 3 orders on the Asr of Ashura. The first order he gave was to burn the tents of Hussein. Go and put fire on the tents of Hussein. As soon as the order came down the chain of command, people, the soldiers, were going with flames and throwing it on the tents, and the tents started to burn. And all you could see was a group of ladies going from one tent to another. From one tent to another, they're trying to save themselves. When they reached the final tent, that was the tent of Imam Sajjad. When they reached that tent, now they had no place to go. Bibi Zainab woke up Imam Sajjad and said, Sajjad, tell us what to do. Should we stay here and get burned and die, or should we go outside? Outside is a world of demons and Nahmaram. Inside is death. What should we do? Imam Sajjad opened his eyes and saw the situation and said, Aunt Zainab, it is wajib to save our life, so you can go outside. When they heard that, the ladies poured out from the tents. They poured outside from the tents into the desert of Karbala. The children came out and everyone came out into the melee of all the soldiers running around. And they were pushing, they were hurting, they were doing whatever they wanted. They was just going around. And everyone is scared now. Everyone is scared. One person, a historian, he saw that this tent is burning down. There's fire on the tent. He saw that a lady is going inside the tent and coming out. Going inside the tent. He says, what is this lady going in a burning tent for? She's going to hurt herself. She's going to get killed. So he came forward. And he saw that this lady was going inside, and then at one point she was carrying a man on her back and bringing her outside the tent. When he came close, he saw that this is the sister of Hussein, Zainab, and she was carrying Imam Sajjad outside the tent. She brought him outside and put him in the desert. The first order came out and the tents were burned. The tents were burnt, my friends. And then the second order came out. The second order came out, and it said that anyone who gets a head, can chop off a head, they will be rewarded for every head that they bring.
Now, most of the companions were put in one tent by Imam Hussein. And when the soldiers heard that, they went inside the tents and they started grabbing the bodies of each of the shaheed, and they were pulling the body out and beheading the head, and everyone was fighting for that head so that they can get the reward for it. All the heads were being beheaded, and one by one was being beheaded. One soldier, who was an old soldier, wasn't involved in the battle. He says that I knew that Hussein, because this person was arrested by Mukhtar. Mukhtar, he asked him, what is your crime? Tell me. He says, I didn't do any crime. I didn't kill anyone. He says, you did something. Tell me, what did you do? He said, all I knew is that when Hussein went back with Ali Asghar in his hand, he went behind the tent and he left him there somewhere. And I knew that he had made a grave for his child behind the tent. So when I saw that everyone is looking for a head so that they can get reward, I knew his baby is over there. I knew that I can go behind the tents to get it. So I went there and I saw the ladies had made a line holding their hands. They made a line there and they said, there's nothing back here. There's nothing for you back here. Get out from here. But I knew I could not listen to them because I knew that baby was there. So I broke through their line. I hit my hand on their hand, so I broke their hand and I ran back there. And when I ran back there, I took my spear and started hitting the ground with that. I started hitting the ground with that until a point came where I saw the body. That body that was hidden by Hussein. Hussein had made a grave there. And I took that body out. Mukhtar said, you beheaded that child? Did you behead that child? Tell me. He said, no, I didn't behead that child. As soon as I picked it up, the head fell down. That's the second hukum that he gave. And the third hukum that Umar ibn Sa'd Mal'un gave on the day of Ashura is that he said at the end, now that you beheaded them, he said, let's trample the bodies. You know, in the Arab world, it was the ultimate insult when you wanted to trample the body of anyone by horses. The horses would be ridden on the body to show the disgrace and humiliation of that person, to put him down in the worst possible way. This is the greatest insult that you can give to anyone. So that when that order came down and Umar ibn Sa'd said, trample these bodies. So now there are people who had their tribal men inside Imam Hussein's companions. They came forward. Hur's tribe came forward. He said, listen, we killed Hur, that's fine, but we will not allow you to trample Hur. We will not allow you to run horses over him. No. So Umar ibn Sa'd said, all right, sure, take his body away. Then other tribes came. And they said, Habib ibn Mazahir's tribe came. And they said, no, you cannot trample Habib's tribe. We killed it, that's fine. But if you trample his body, then you'll have to fight us. Umar ibn Sa'd said, go, take his body. And then every tribe started coming and claiming the body of everyone. Then Umar ibn Sa'd said, listen, anyone who wants to claim any body here, go ahead, claim these bodies. Claim the bodies, I don't care. We did our job. Claim the bodies. Whatever body is left behind, we will trample those. So everyone came forward to claim their bodies. Even the body of Abbas was taken. Even the body of Ali Akbar was taken by his mother's side of people. They said, this is from our tribe, you can't trample it. And after all these bodies were claimed by everyone over there, the only body that was unclaimed in the Ummah of Muhammad was Hussein ibn Ali's body. Hussein's body was alone. In the Ummah of Muhammad, no one wants to claim Hussein's body. Hussein's body was kept there, and then they trampled his body. They ran the horses on his body.
This is the third command. The third command that was given. And when that happened, now there was a melee. Everyone is running around. They don't know where to go. And here at this point, the daughter of Imam Hussein, Sakina, she goes and she's looking around to go somewhere. She doesn't know where to go. And she's approached by a man. The man sees that she's wearing earrings. He's trying to come for her earrings. She sees that and says, "Get your hands off me. You are not mahram to me. Don't touch me." When that man did not listen, she said, "I will take it out for you. You want my earrings? I'll give it to you. These were my father's present. I will give it to you." She was trying to take them off. You know, a 4-year-old child, their motor skills are weak. They don't know how to do things fast. She's trying to take it off, but she's not able to take it off. That person could not wait. He didn't have sabr, so he just snapped them. He grabbed them and just pulled them out. When he pulled them out, her ears broke open. Her ears broke open and she starts bleeding on her clothes. She starts to bleed on her clothes. She just looks at the blood coming down. And then she just looks around. She wants to go and says, "Father, where are you, Father? Why did you leave me like this? Father, why did you leave me like this?" She goes around in the battlefield to look for her father. How can she find her father? Because there's no heads on the bodies. She looks at different bodies to see, where is my father? I can't find him. And then when she comes in the middle of the battlefield, she hears a voice call out to her, "Bunayya, Ilayya, Bunayya. Come to me, my daughter." When she hears that, she sees this body, unrecognizable, disfigured. Everything is broken in that body. She goes on the chest of that body. She goes and she closes her eyes, lies down on that body. That is where she was sleeping. That is where she was lying down in peace. When Zainab saw that Sakina is missing, they couldn't find Sakina, so she came there to see where Sakina is. They went through different bodies and they came to this body where this little girl is sleeping on the chest of Hussein. They come to her and says, "Sakina, what are you doing here?" He says, "I'm with my father." He says, they looked at the father's body. They looked at Hussein's body. And they said, "How can we recognize your father's body? We can't recognize your father's body. Look at this body. It is so disfigured. How can you recognize that?" She says, "My father called me." Ala la'natullahi ala qawm al-zalimin. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Baate Hussein. बउओं के सफर यतीमी दे
बाबा मैं बहुत ज़ख्मियाँ हो तेरा सीना मैं को नहीं मिलदा हो बदी मिट्टियाँ ते समधियाँ मैं को गिड़वंज बाबा नाल अपने इस जिंदगी तो थक पईयां ओ मेरे वांग यतीम ना कोई होवे मेरे वांग यतीम न कोई होवे ए रोज दुआ मंगदियां ओ तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईयां तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं ना तेरा सीना हो इंज लथे है दुर मैडे इंज लथे है दुर मैडे तेकु रोना भुल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया जदों गल तेरे ज़रबां चलियां मैं कोल खलो के डेंदी रही जदों गल तेरे ज़रबां चलियां मैं कोल खलो के डेंदी रही नहीं मिले सिर तेरा नहीं मिले सिर तेरा तरले कर धी रैया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया हो तेरा सीना नहीं हो इंज लथे है दुर मैडे इंज लथे है दुर मैडे तेकु रोना भुल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया ओ बाबा मैं को शाम दे लोकां ने तेरे बाद कनीज़ी विच मंगिया बाबा मैं को शाम दे लोकां ने तेरे बाद कनीज़ी विच मंगिया मैं गैरत सैयदां दी मैं गैरत सैयदां दी ओ वेले मर गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया हो तेरा सीना हो इंज लथे है दुर मैडे इंज लथे है दुर मैडे तेकु रोना भुल गईया तेरा सीना तेरा सीना नहीं
ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਸਾ ਮਕਤਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁ ਸਿਮਰ ਲਈ ਯਤੀਮੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਸਾ ਮਕਤਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁ ਸਿਮਰ ਲਈ ਯਤੀਮੀ ਦਾ ਇੰਜ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੱਥ ਚਾਇਆ ਇੰਜ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੱਥ ਚਾਇਆ ਮੈਂ ਖਾਕ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇਰਾ ਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ بابا میں رل گئیاں ہے او تیرا سینہ نہیں بابا میں رل گئیاں ہے او تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں ہو انج لتھے ہے در میڈے انج لتھے ہے در میڈے تک رونا بھول گئیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں ہائے ہو تیرا سینہ او جدو گل تیڑے زرباں چلیاں میں کول کھلو کے ڈیندی رہی جدو گل تیڑے زرباں چلیاں میں کول کھلو کے ڈیندی رہی او نہیں ملے آسر تیڑا نہیں ملے آسر تیڑا تر لے کر دھی رہیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں ہو تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں انج لتھے ہے در میڈے انج لتھے ہے در میڈے تک رونا بھول گئیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں ہائے ہو تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਸਾ ਮਕਤਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁ ਸਿਮਰ ਲਈ ਯਤੀਮੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਸਾ ਮਕਤਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁ ਸਿਮਰ ਲਈ ਯਤੀਮੀ ਦਾ ਇੰਜ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੱਥ ਚਾਇਆ ਇੰਜ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੱਥ ਚਾਇਆ ਮੈਂ ਖਾਕ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇਰਾ ਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ بابا میں رل گئیاں ہائے ہو تیرا سینہ ہی لبدا بابا میں رل گئیاں امشب بصحرا بی کفن جسم شهیدان است شام غریبان است امشب بصحرا بی کفن جسم شهیدان است شام غریبان است امشب بدشت کربلا نالان یتیمانند تا صبح گریانند امشب بر روی کشته ها نالان و مرغانند چون نی در افغانند بر خاک بی غسل و کفن رعنا جوانان خوابیده عریانند امشب به صحرا بی کفن جسم شهیدان است شام غریبان است امشب به صحرا بی کفن جسم شهیدان است شام غریبان است
امشب به صحرا بی کفن جسم شهیدان است. شام غریبان است، بر غربت اجسادشان عالم پریشان است. شام غریبانند امشب عیال مصطفی در گوشه صحرا بی منزل و ماوا. امشب به صحرا بی کفن جسم شهیدان است. شام غریبان است امشب به صحرا بی کفن جسم شهیدان است. شام غریبان است امشب به صحرا بی کفن جسم شهیدان است. شام غریبان است اموالشان تاراجکین از فرقه اعدا. ای آه و ویلا خون می رود امشب ز چشم دختر زهرا. اف بر تو ای دنیا آل علی ویران نشین اندر بیابان است. شام غریبان است امشب به صحرا بی کفن جسم شهیدان است. شام غریبان است امشب به صحرا بی کفن جسم شهیدان است. شام غریبان است امشب به صحرا بی کفن جسم شهیدان است. شام غریبان است امشب یتیمان جهان در گوشه هامون غلطان به بحر خون اندر هوای خاتمه او بزدل و ملعون دیوانه و مجنون. امشب به بالین حسین زینب عزادار است، بر غم گرفتار است. امشب به صحرا بی کفن جسم شهیدان است، شام غریبان است. امشب به صحرا بی کفن جسم شهیدان است، شام غریبان است. امشب به صحرا بی کفن جسم شهیدان است، شام غریبان است. امشب سکینه بر سر نشه پدر جان است، از دیده گریان است. زهرا به دور کشته ها با خیل اوران است، از دیده خون بار است. امشب تن پاک حسین در قتل گابی سر در بحر خون ها اند. امشب به صحرا بی کفن جسم شهیدان است، شام غریبان است. امشب به صحرا بی کفن جسم شهیدان است، شام غریبان است. امشب به صحرا بی کفن جسم شهیدان است،
شام-e-Ghareeban است. ہے ڈلتے سورج تو ہی بتا عاشور کے دن کیا کیا دیکھا. ڈلتے سورج تو ہی بتا عاشور کے دن بے غور کفن لاشیں دیکھے شبیر کا جلتا گر دیکھا. اے کفن لاشیں دیکھے شبیر کا جلتا گر. اے ڈلتے سورج تو ہی بتا عاشور کے دن کیا کیا دیکھا. اے ڈلتے سورج تو ہی بتا عاشور کے دن کیا کیا دیکھا. بے غور کفن لاشیں دیکھے شبیر کا جلتا گر دیکھا. اے ڈلتے سورج تو ہی بتا عاشور کے دن کیا کیا دیکھا. بے غور کفن لاشیں دیکھے شبیر کا جلتا گر دیکھا. اے ڈلتے سورج تو ہی بتا عاشور کے دن کیا کیا دیکھا. بے غور کفن لاشیں دیکھے شبیر کا جلتا گر. اے ڈلتے سورج تو ہی بتا عاشور کے دن کیا کیا دیکھا. بے غور کفن لاشیں دیکھے شبیر کا جلتا گر دیکھا. اے ڈلتے سورج تو ہی بتا عاشور کے دن کیا کیا دیکھا. بے غور کفن لاشیں دیکھے شبیر کا جلتا گر. اے ڈلتے سورج تو ہی بتا عاشور کے دن کیا کیا دیکھا. بے غور کفن لاشیں دیکھے شبیر کا جلتا گر. اے ڈلتے سورج تو ہی بتا عاشور کے دن کیا کیا دیکھا. غور کفن لاشیں دیکھے شبیر کا جلتا گر. حسین 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکہ یا رسول اللہ. السلام علیکہ یا حبیب اللہ یا خیر خلق اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى الحسين. Again. السلام على الحسين وعلى علي وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان.
السلام عليك يا إمامنا وإمام إنس والجان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى